کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر۔ سراج رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں بیت اللہ کے سفر کے اوپر چلا گیا، بیت اللہ کے لیے چلا گیا، طواف کر رہا تھا، حج کے لیے چلا گیا، طواف کر رہا تھا، تو میری نظر ایک عورت کے اوپر پڑی۔ عورت کا چہرہ بالکل تر و تازہ تھا، یہ تو کچھ اچھی عمر کی، یعنی عمر کے لحاظ سے اچھی تھی۔ عورت کے اوپر میری نظر پڑی تو میرے دل نے گواہی دی کہ میرے زبان کے اوپر بے اختیار یہ بات نکلی کہ اس عورت نے تو کبھی کوئی غم دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ عورت کے کانوں کے اندر یہ بات پڑی اور یہ بات سن لی تو فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، میں اتنی غمگین ہوں کہ غموں کے اندر جکڑی ہوئی ہوں، پریشانیوں نے، مصیبتوں نے میرے دل کو زخمی کر رکھا ہے۔ تو پوچھا ابو الحسن سراج رحمت اللہ علیہ نے کہ اما جی میاں مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے اوپر اتنے غم اور پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر پہاڑ کے اوپر بھی ٹوٹ جائے تو کوئی اوپر برداشت نہ کر سکے۔ تو پوچھا کہ اما جی بات کیا ہے اصل میں؟ فرمایا کہ اس وقت میں ایسی حالت میں ہوں کہ میں اس کے لیے صبر کرنے میں اکیلی رہ چکی ہوں، میرے ساتھ کوئی صبر کرنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہ میرا خاوند تھا، وہ بکری ذبح کر رہا تھا، قربانی کے بکری ذبح کر رہا تھا، تو قربانی کے بکری کو ذبح کرنے کے بعد میرے دو بیٹے وہیں پہ قریب کھیل رہے تھے، بکری کو ذبح کر دیا۔ اس کے بعد ان دو بچوں نے میرے خاوند کو، اپنے والد کو بکری ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ جب بکری ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیا تو بچوں نے بعد میں چھری پکڑی، چھری وہیں پہ پڑی تھی، تو کہا کہ میں بتاؤں میرے ابو نے بکری کیسے ذبح کی؟ تو میرے چھوٹے بیٹے کو لٹایا جو بڑے سے چھوٹا تھا، اس کو لٹا کر اس میرے بچے کو چھری کے ساتھ ذبح کر دیا۔ ہم نے آواز سنی، بھاگے تو بچہ خون کے اندر لت پت تھا اور بچہ ادھر ہی شہید ہو چکا تھا۔ ایک بچہ میرے گود میں بھی تھا، میں نے اس کو رکھا، بچے کی طرف بھاگی، جب بھاگی تو وہ جو بڑا بچہ تھا وہ بھاگ گیا، میرا خاوند اور میں اپنے بچے کو سنبھال رہے تھے۔ پھر جب کچھ ٹائم گزرا تو ہم نے سوچا کہ بڑے بچہ کہاں چلا گیا، اس کو بھی تو تلاش کر لے۔ تلاش کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بڑے بچے کے پیچھے نکلے تو بڑا بچہ کسی پہاڑ کی طرف چلا گیا، پہاڑ کے اندر بیڑیے نے اس کے اوپر حملہ کر دیا تھا، اس کو بھی وہیں پہ شہید کر دیا تھا۔ اب میرا خاوند پیاس لگی ہوئی تھی بکری ذبح کرنے کے بعد، پھر جب پہاڑ کی طرف سفر کرتے ہوئے وہاں پہ چلا گیا تو ان کو پیاس اور باقی کوئی اللہ رب العزت کا امر آ پہنچا، ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں پہ انہوں نے بھی جان دے دی، وہ بھی وہیں پہ فوت ہوا، شہید ہوا۔ اب جب میں نکلی کہ میں بھی دیکھوں کہ صبر میرا بڑا بیٹا، میرا خاوند کہاں چلے گئے، جب پیچھے حالات کا سراغ لگاتے ہوئے جب وہاں تک بات پہنچی، جب دیکھا تو میرا بیٹا بھی شہید اور میرا خاوند بھی شہید ہو چکا ہے۔ اب میں واپس آئی کہ صبر چھوٹا بچہ دیکھوں، چھوٹا بچہ ابھی زمین کے اوپر گھسیٹتا تھا، وہ گھسٹ کے آگے چلتا، ہم نے گوشت ہانڈیوں کے اندر رکھا ہوا تھا، وہ ابل رہا تھا، اس بچے نے ہانڈی کو ہاتھ مارا تھا اور جو بھی کچھ گرم شوربہ تھا وہ اس کے اوپر گرا تھا، اور اس بچے کے جسم سے، چھوٹے سے بچے کے جسم سے، جسم ان کے ہڈیوں سے الگ ہو چکا تھا اور وہ بچہ وہیں پہ فوت ہوا، شہید ہو چکا تھا وہ بھی۔ اب ایک ہی وقت میں میرے گھر میں 4 جنازے پڑے ہوئے تھے، 4 جنازے پڑے ہوئے تھے۔ میری ایک بیٹی کی شادی ہوئی تھی، جب میں ان کے لیے گیا، جب ان تک بات پہنچی تو جب ساری صورتحال، ساری کارگزاری سنی، انہوں نے اس صدمے کو برداشت نہیں کیا، ان کو بھی دل کا دورہ پڑا اور وہیں پہ ہارٹ اٹیک ہو کے وہیں پہ انہوں نے بھی جان دے دی، شہید ہو گئی وہ بھی۔ اب ایک گھر سے 5 جنازے نکلے، تو پھر میں سوچ رہی تھی، پھر ابو الحسن سراج رحمت اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ان غموں کو، پریشانیوں کو کیسے برداشت کیا؟ فرمایا کہ میں نے ایسے برداشت کیا، میں نے انجام کو دیکھا کہ میں صبر کروں گی تو اللہ نے صبر والوں کے لیے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب کا وعدہ کر رکھا ہے کہ اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جب میں نے سوچا کہ بے صبری کا کیا صلہ ہے،
تو बेसब्री के अंदर कोई भी फायदा नहीं है। तो मैंने सब्र के दामन को थामे रखा कि अल्लाह मुझे इसका अजर अता फरमाएंगे, और मैंने अपने आंखों के ऊपर भी काबू पा लिया, आंसू के ऊपर भी काबू पा लिया। अब आंसू तो मेरे रुक गए सब्र की वजह से, लेकिन वो आंसू मेरे दिल के ऊपर टपक रहे हैं और मेरे दिल के ऊपर गिर रहे हैं। इस वक्त मैंने सोचा है कि सब्र के अलावा कोई भी हल नहीं है। मैं इस वक्त सब्र कर रही हो, तो जब भी कोई मुसीबत गम आ जाए तो हमें भी इसके ऊपर सब्र करना चाहिए।